وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى في مقام آخر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في جسد بني آدم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت بالغہ سے اسے انتہائی قیمتی اعضاء سے نوازا۔ ہر عضو اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انسانی آنکھ کی اپنی اہمیت ہے۔ جو لوگ آنکھوں والے ہیں شاید ان کو تو اس نعمت کی قدر نہ ہو، لیکن جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ انسانی آنکھ کی کتنی بڑی قیمت ہے اور نعمت ہے۔ انسانی گویائی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ بولتے رہتے ہیں اور فضول بولتے رہتے ہیں ان کو تو شاید اس نعمت کی قدر کا پتہ نہ ہو۔ ذرا ان سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہے کہ جو بندہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتا۔ انسانی شنوائی کی اپنی ایک قدر و قیمت ہے۔ جو لوگ سنتے رہتے ہیں اور بے دریغ سنتے رہتے ہیں ان کو تو شاید اس کی قدر و منزلت کا نہ پتہ ہو، لیکن جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ذرا ان سے پوچھیں۔ ہر عضو اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن انسان کے سینے کے بائیں جانب ایک چھوٹا سا عضو ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت تمام اعضاء سے زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، اور جو اس کے اندر چیز موجود ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس کی بڑے پن سے، اس کے جثے سے نہیں لگایا جاتا، بلکہ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس سے لگایا جاتا ہے۔ اب گھر کے اندر بڑے بڑے باکس اور پیٹیاں ہوتی ہیں جن کے اندر کپڑے ہوتے ہیں، ان کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن گھر کے اندر ایک چھوٹا سا جیولری باکس ہوتا ہے اور اس کے اندر سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، اور عورتیں بہت سنبھال کر ان کو سیف کو تالا، اس جیولری باکس کو تالا، پھر اس کمرے کو تالا، تو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ اصل میں حالانکہ دیکھنے میں تو وہ دوسرے باکس سے چھوٹا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ بڑی انتہائی قیمتی ہے، اور وہ سونا اور چاندی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کے اندر جو دل ہے یہ باقی اعضاء کی طرح ویسے تو گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت رکھی ہے، اور اس دل کے اندر ایمان کی دولت ہے۔ اور دل کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے جسم کی اصلاح اور فساد کا تعلق وہ دل کے ساتھ ہے۔ انسان کا دل ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اگر دل کے اندر بگاڑ آ جائے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی جسد بنی آدم المضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وہی القلب. سنو، بنی آدم کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست کام کرتا ہے، جب اس کے اندر فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے تو پورے جسم کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے. دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی. جس نے اس کو سنوارا وہ سنور گیا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز، کسی بندے کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ اس وجہ سے زیادہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی زیادہ مالدار ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بیپاری ہیں، بندے کے دل کو دیکھتے ہیں کس کا دل سنورا ہوا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے کہ کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، اور نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں کون مالدار ہے کون فقیر ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس کا دل گناہوں سے پاک صاف ہے اور کس کا دل گناہوں سے اٹا ہوا ہے. وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں کس کے اعمال اچھے ہیں اور کس کے اعمال برے ہیں. تو بندے کی فضیلت اور مقام اس کے دل پر اس کا انحصار ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے دل کی طرف دیکھتے ہیں.